کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی ولی ہے؟ مندرجہ ذیل آیات میں ولایت کو خدا کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی و مددگار نہیں ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا کے لیے ہے، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے؟ تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے۔ اب ان آیات کے بعد اس آیات مجیدہ کی تلاوت فرمائیں۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ ان دونوں طرح کی آیات کو ملانے سے ہم نے یہ نتیجہ پہ پہنچتے ہیں کہ ولایت کا سرچشمہ ذات عادیت ہے۔ البتہ اللہ نے اپنے رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مومن کو تاج ولایت سے سرفراز کیا ہے۔ لہذا اگر ہم کہیں کہ اللہ اور رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی شخصیت ہمارے ولی ہے، تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ اللہ نے والد کو بھی اس کی اولاد پر حق ولایت دی ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ اپنے رسول اور علی علیہ السلام مولا کو ولایت عطا کر دے تو اس پر اعتراض اور تعجب کیوں ہے؟ مذکورہ صفات کے متعلق یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اللہ حاکم، مالک، شفیع اور ولی ہے، اور اسی طرح سے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ صفات عطا کر دے تو اس بندے کو مالک، حاکم، شفیع اور ولی کہنا بھی درست ہے۔ اور اس مفہوم کو مزید سمجھانے کے لیے درج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ہی موت کے وقت جانداروں کو موت دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہیں وہ لمحہ وہ ملک الموت وفات دے گا جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے نمائندوں نے اسے وفات دی اور وہ کسی طرح کی کمی نہیں کرتے۔ ان آیات مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، ملک الموت موت دیتا ہے اور فرشتے موت دیتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے اس مثال پر توجہ فرمائیں۔ ایک بادشاہ نے ایک نئے شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ اس کے وزیرت تعمیرات نے اس شہر کی تعمیر اور مرکزی کردار ادا کیا، اور معماروں اور مزدوروں نے شہر کے مکانات تعمیر کیے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص کہے کہ بادشاہ نے شہر بنایا تو اس کی بات بھی درست ہوگی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ وزیر تعمیرات نے خوبصورت شہر بنایا تو اس کی بات بھی درست ہوگی۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ معماروں اور مزدوروں نے خوبصورت شہر تعمیر کیا تو اس کی بات بھی درست ہوگی۔ اس طرح سے موت دینے کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو بھی درست ہے، اور خدا کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے یہ نسبت ملک الموت کی طرف دی جائے تو بھی درست ہے، اور اگر موت پر موت کے فرشتوں کی طرف اس کی نسبت دی جائے تو بھی درست ہے۔ یہی حال باقی صفات کا ہے، یعنی اگر خدا کو شفیع اور ولی کہا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر خدا کے مقربین خاص کو شفیع اور رسول خدا اور حضرت علی کو ولی کہا جائے تو بھی درست ہے۔ اس سے کسی طرح کا کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ رسول خدا کو پکارنا اور ان سے توسل حاصل کرنا، جیسے کہ ہم سابقہ بحث میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ اذن الہی سے مقرر ہونے والے افراد کو حاکم، مالک، شفیع، خالق، محیی اور ولی ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ انہیں باذن اللہ یہ اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھ کر پکارنا بھی کسی طرح سے موجب شرک نہیں ہے، اور اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والا کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس سے قبل ہم مسند احمد، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور سنن بہقی کی یہ روایت پیش کر چکے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے ایک نابینا صحابی کو بینائی کے واپس آنے کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی: پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھے تیرے ہی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دیتا ہوں۔ اے محمد، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ خدا یا محمد کو میرا شفیع بنا۔ نبینا صحابی نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے اس سے شفا یاب کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں وسیلہ طلب کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے، وہ اپنے رب کے پاس پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔